رزق کی بات ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سوال نہ آئے کہ اس کا رزق میرے سے زیادہ کیوں ہے۔ ہمارا رب اس بارے میں ہمیں کیا سمجھاتا ہے اور کیسے ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو اس بارے میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ بہت کلیئرلی قرآن کے اندر یہ کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ وہ جس کا رزق چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ سے میں اور آپ سوال نہیں کر سکتے۔ He does not owe an explanation to us۔ واللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، فعال لما یرید، وہ کرتا ہی وہ ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ہم اس سے سوال نہیں کر سکتے، ہاں ہم اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں، اور وہی ہم ابھی اگلے چند منٹ میں کوشش کرتے ہیں۔ ایک اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ رزق کا زیادہ ہونا یا کم ہونا یہ اصل میں امتحان ہے۔ ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ لائف کا مقصد ایک ٹیسٹ ہے۔ تو اب رزق کا زیادہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اور نہ ہی کم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ زیادہ ہے یا کم ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، فرق اس سے پڑتا ہے کہ وہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے رزق، اس سے آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس کی بیس پہ فیصلہ ہوگا کہ اللہ آپ سے خوش ہے یا ناراض۔ جو دیا ہے وہ تو امتحان ہے، اس کا استعمال کیسے کر رہے ہو اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے یا تم سے خوش ہے۔ اگلی بات بہت ہی عظیم، اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، حکمت سے بھرپور ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اپنے کس بندے کو کون سا رزق مجھے دینا ہے اور کون سے میں نے اس کو محروم رکھنا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کس سے اگر میں اس کو محروم رکھوں گا تو یہ برداشت کر لے گا۔ تو اس بندے کے بارے میں اس کو اگر میں فائنانسز کم بھی دوں گا لیکن ریلیشن شپ اس کو صحیح دینے ضروری ہے کیونکہ یہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اس والے کو میں پیسے زیادہ دوں گا کیونکہ یہ پیسوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، اینڈ سو آن۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی بھی نفس کے اوپر اس کی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے۔ اللہ جانتا تھا، وہ وائز ہے، ہی نوز کہ کون کس رزق کے پورشن میں کمی برداشت کر سکتا ہے اور کس میں وہ کمی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں میں یاد دلا دوں کہ رزق صرف مال اور کھانا پینا یہ نہیں ہے، سب کچھ ہے۔ آپ کے چیلنجز، آپ کی اپرچونٹیز، ریلیشن شپس، دل کا سکون، یہ سب کچھ آتا ہے۔ نمبر 4، سوال کرتا ہوں ایک، آپ اتنی شیورٹی سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا رزق آپ سے زیادہ ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں آپ کو شاید ایک ایسپیکٹ تو نظر آ رہا ہے، اس کے پاس شاید پیسے آپ سے زیادہ ہیں، لیکن کیا آپ کو اس کی لائف کا پورا ادراک ہے؟ آپ کو اس کے انٹیمیٹ مومنٹس کا بھی پتہ ہے کہ اس کے پاس وہاں پہ کتنا رزق ہے، اس کی ریلیشن شپس کیسے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے؟ اور چلیں ایک سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں، لیٹ سپوز آپ کو سب پتہ ہے کہ اس کے ریلیشن شپس کیسے، وہ آپ کا بڑا کلوز ہے، اس کی فیملی لائف کیسی، یہ سب بھی آپ کو پتہ ہے، کیا آپ کو اس کی دل کا حال بھی پتہ ہے کہ اس کے دل میں سکون کتنا ہے؟ اور اگر یہ سب کچھ بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ پھر بھی اس میں آپ سے زیادہ ہے، تو پھر وہی پہلی والی بات، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، وہ جس کا رزق چاہتا ہے فراخ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اس کی مرضی ہے، ہم اس سے نہیں پوچھ سکتے۔ لیکن اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لوگوں کی کمپلیٹ لائف کا نہیں پتہ ہوتا، ہم سوشل میڈیا پہ ان کی لائف دیکھ کے اس سے پریڈکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کا رزق ہے، اور اس سے اپنا کمپیریزن کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک بات یہاں اور بھی کروں گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب رزق دیا ہے، مثال کے طور پہ پیسے کو لے لیں، پیسے کا رزق ہماری زندگی میں کیا لے کے آتا ہے؟ آسانی لے کے آتا ہے، ہم اس سے کچھ چیزیں انجوائے کرتے ہیں، اچھے مومنٹس انجوائے کرتے ہیں۔ آپ کو کیا پتہ کہ جس شخص کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس کے پاس رزق زیادہ ہے، وہ جس پیسے سے جب وہ انجوائے کرنے کے لیے جاتا ہے، اچھے مومنٹس انجوائے کرنے کے لیے جاتا ہے، کسی ٹرپ پہ گیا، کسی ریسٹورنٹ پہ گیا کھانے پینے کے لیے، اور وہ عظیم اچھا مومنٹ جو گزارنا چاہ رہا تھا وہ تباہ ہو گیا، کوئی ہرٹفل بات ہو گئی، کوئی آرگیومنٹ ہو گیا، اور وہ سارا مومنٹ ہی تباہ ہو گیا، کیونکہ وہ رزق اس کا نہیں تھا، یا وہ رزق اللہ نے اس کو نہیں دیا۔ لیکن آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ تو بڑے اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہا تھا، وہ بڑے اچھے ٹرپ پہ گیا ہوا تھا، لیکن وہ مومنٹس جو آپ کو فیس بک پہ یا انسٹا پہ نظر آ رہے تھے وہ اصل میں ڈسٹرائڈ مومنٹس تھے،
کیونکہ ان مومنٹس میں وہ انجوائے نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ ایک دوسرے کو ہرٹفل کامنٹس پاس کر رہے تھے. تو دیکھنے والے کو نظر آیا کہ بڑا پیسہ ہے لیکن اصل میں یہ رزق چلا گیا. آخری بات یہ کہ رزق کے ان فارمز کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں جو نہ مجھے نظر آتے ہیں نہ آپ کو نظر آتے ہیں. قناعت، پیسہ کم بھی ہے لیکن اندر سے لگتا ہے کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے، اور کسی کے پاس کئی دفعہ بہت کم پیسے، زیادہ پیسے ہوتے ہیں، اس کو لگتا ہے میرے پاس نہیں ہے. دل کا سکون، انٹیلیجنس اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، پرابلم سالونگ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، قرآن کا نالج دیا، قرآن کے ساتھ کنیکشن دیا، اپنے ساتھ کنیکشن دیا. ان سب فارمز آف رزق کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، کیونکہ یاد رکھیں کہ آخری بات یہ کہوں گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم نے واقعی اللہ کو رب مان لیا ہوتا اور سبحان اللہ کہ اللہ پرفیکٹ ہے، مجھے اس پہ یقین ہوتا، میں یہ سوال ہی نہ کرتا، کیونکہ تب میں جان لیتا کہ وہ پرفیکٹ ہے، مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس نے جو تقسیم کی ہے وہ بھی پرفیکٹ ہے، اس نے میری لائف جس طرح ڈیزائن کی ہے وہ بھی پرفیکٹ ہے، اور میں اس پہ راضی ہوں. اللہ ہمیں اس کے ساتھ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ بھی ہم سے راضی ہو جائے. اور جب ہم ایسا کریں گے تو ہم زندگی کو اس نظر سے دیکھیں گے جس کو ہم کہتے ہیں قرآنک لینس.